اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام 255 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں شہر سامرہ میں امام کی ولادت ہوتی ہے، اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئیے امام سے کچھ تمسک کرتے ہیں، امام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ جب امام کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب دشمنوں کو یہ معلوم ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور دشمن نگاہ جمائے بیٹھے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ اگر امام حسن عسکری کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو ہم اس نور امامت کو بجھا دیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 255 میں امام کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو امام نے اپنے چاہنے والوں کو مختلف مواقع پر مختلف زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف بخشا، اور جب اپنا کوئی خاص چاہنے والا امام کے قریب آتا ہے، امام کی خدمت میں آتا، 11ویں امام کی خدمت میں آتا، تو اس وقت 11ویں امام اپنے اس چاہنے والے کو بلا کر 12ویں امام کی زیارت کا شرف بخشتے اور اسے بتاتے کہ دیکھو میرے ہاں پروردگار عالم نے ایک بیٹا، مجھ کو پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، اور اس بیٹے کا نام محمد ہے کہ جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، اور یہی میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، واقعات یہ بتاتے ہیں، کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب امام نے اپنے چاہنے والوں کو امام کی زیارت کرائی اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو ابھی اس نام کو، میرے اس بیٹے کو زیادہ اعلانی طور پر واضح نہیں کرنا، بیان نہیں کرنا کہ دشمن اس کے طاق میں ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب 5 سال کے بعد 260 ہجری کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس وقت امام کے بھائی جعفر نامی ہیں کہ جو آگے بڑھتے ہیں اور امامت حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور امام ہونے کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ جسد مبارک امام حسن عسکری علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک مرتبہ آگے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ فرزند کے جو ابھی تک چند اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کر چکے تھے، اب وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہونے کے بعد پردے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور پردے سے تشریف لانے کے بعد اپنے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اور جب یہ خبر شہر سامرہ میں پھیل گئی، جب یہ خبر شہر سامرہ کے جاسوسوں حکومت عباسی تک جا پہنچی کہ دیکھے امام حسن عسکری کا ایک فرزند کے جو نام محمد ہے، مہدی جس کا نام ہے، جس کا نام محمد ہے، مہدی جس کا لقب ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اور اسی نے اپنے بابا امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھائی اور جعفر کے جو ان کے بھائی تھے ان کو ہٹا دیا۔ اب دشمن امام کی طاق میں جیسے ہی آتا ہے تو اس وقت یہ کتابوں میں ملتا ہے، واقعات میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی دشمنوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت زمانے کے امام کے جن کی عمر مبارک اس وقت 5 برس کی ملتی ہے، وہ سرداب میں جاتے ہیں کہ جو خود ان کے گھر کا سرداب تھا،
اس سرداب میں جانے کے بعد اس مقام سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور غیبت کے دو حصے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے، جس کی تفصیل کہ غیبت کے دو سلسلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پروردگار عالم نے معین فرمائے کہ جس کو ایک غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اور ایک غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت کبریٰ کا سلسلہ 69 ایئرز یعنی کہ 69 سال تقریباً، اور اس کے بعد سے غیبت کبریٰ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے ہم اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، چہاردہ معصومین کے صدقے میں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اب ہم غیبت کبریٰ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے صدقے میں ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہماری آنکھوں کو ان کے نور سے منور فرما، تاکہ ہم بھی منجی عالم بشر حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت کر سکیں اور ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔